السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فعن نعیم المجمر رحمہ اللہ قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی وابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 220 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی نعیم المجمر رحمہ اللہ ہیں۔ نعیم المجمر یہ تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق نعیم رحمہ اللہ ہر جمعہ کو دوپہر کے بعد یعنی جمعہ سے پہلے مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام مجمر ہے، نعیم المجمر۔ نعیم تو یہ نام ہے، المجمر یہ ان کا لقب ہے۔ لقب کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ یہ جمعہ کے دن مسجد نبوی کے اندر خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، تو مجمر کا معنی یہی ہوتا ہے دھونی دینے والا، خوشبو کی دھونی دینے والا، یعنی آگ جلا کر کے اور اس میں خوشبو ڈالی جائے، جیسے کچھ لکڑی چندن کی لکڑی وغیرہ ہے اور دوسری خوشبودار لکڑیاں رہتی ہیں، تو اس کو جلائی جائے تو خوشبو آتی ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، اس لیے ان کا نام مجمر پڑ گیا۔ یہ مشہور تابعی ہیں اور ثقہ تابعی ہیں۔ ثقہ مطلب قابل اعتماد، قابل اعتبار، یعنی ان کی روایت قابل قبول ہوں گی۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ نعیم المجمر رحمہ اللہ کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، صلیت میں نے نماز پڑھی، وراء ابی ہریرہ، وراء مانے پیچھے، وراء مانے پیچھے، صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے نماز کے شروع میں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد، دعا استفتاح کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی۔ تو ظاہر ہے حدیث میں بسم اللہ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے جہرن پڑھی تبھی تو انہوں نے سنا۔ اگر جہرن نہیں پڑھتے تو پیچھے جو نمازی تھے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا اس کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا. تو سورہ فاتحہ کے آغاز میں، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا. پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، تعوذ کے بعد بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل. یہ قرآن کی جو آیت ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو اس کو وہاں مکمل پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیہ اس کے علاوہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ جو پڑھا جاتا ہے، تو اس میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، بس بسم اللہ. جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے وہاں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے. تو جتنا حدیث میں ذکر ہے اتنا ہی پڑھا جائے گا، صرف بسم اللہ. بقیہ نماز میں یا قرآن کی تلاوت میں جو سورت کے شروع میں ہے، وہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھا جائے گا. تو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، انہوں نے امامت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھی، بلند آواز سے پڑھی. ثم قرأ بأم القرآن، ثم مانے پھر، قرأ مانے پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، بأم القرآن، ام القرآن، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ. ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، ام القرآن کی تلاوت کی یعنی سورہ فاتحہ پڑھی. تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. حتی اذا بلغ ولا الضالین، یہاں تک کہ آیت کے اخیر میں، سورت کے اخیر میں ولا الضالین جو ہے وہاں تک پہنچے. حتی مانے یہاں تک کہ، اذا مانے جب، بلغ مانے پہنچنا. ولا الضالین یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے، آخری حصہ ہے. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ولا الضالین تک پہنچے. قال آمین، تو کیا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آمین کہا، آمین کہی. اس کا مطلب یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے اور یہ نماز جہری تھی، اور سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین بلند آواز سے انہوں نے کہی، تبھی انہوں نے سنا اور بیان کیا. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آمین کہتے تو مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا. آہستہ آمین کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. جہری نمازوں میں جہاں بھی آمین کا ذکر ہے وہاں پہ جہرن کا لفظ موجود ہے، اور آہستہ جو آمین کی روایت ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہی ہے، اور یہاں روایت جو بھی پڑھی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے بھی بآواز بلند آمین کہی ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی، اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی. تو اصل سنت یہی ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے. آگے کہتے ہیں وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ اللہ اکبر. وَيَقُول اور کہتے تھے، قال یقول مانے ہوتا ہے کہنا، وَيَقُول اور کہتے تھے، كُلَّمَا سَجَدَ، کلما مانے جب جب، کلما مانے جب جب. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، سجدہ مانے سجدہ کرنا. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، اور کہتے تھے جب جب سجدہ کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، وَإِذَا مانے جب، قام مانے کھڑا ہونا، من الجلوس مانے، جلوس مانے بیٹھنا. اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے، من الجلوس بیٹھنے کے بعد، یعنی دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے یا پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے. وہ یقول کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے تھے. کب کہتے تھے؟ کلما سجد،
جب بھی سجدہ کرتے تھے، رکوع سے سجدے میں گئے یا دو سجدوں کے درمیان، تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے بیٹھنے کے بعد، یعنی جب آپ سجدے میں تھے، سجدے کے بعد پھر بیٹھے تشہد میں یا جلسہ استراحت میں، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ کیا مطلب اللہ اکبر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے؟ اس کو نماز کی اصطلاح میں تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔ تکبیرات الانتقال، نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہونے کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے جھکتے ہیں، اس کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، اللہ اکبر کا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ قیام کے بعد رکوع میں جب جھکتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ رکوع سے سجدہ میں جاتے وقت، سجدے سے بیٹھتے وقت، پھر جلسہ کے بعد سجدے میں جاتے وقت، پھر سجدے سے اٹھتے وقت، یا دوسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہی راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الْجُلُوسِ اللہ اکبر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب سجدہ کرتے تھے، جب سجدے کے لیے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ اکبر۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ تکبیرات انتقال، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، اور جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کا رکن ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں، اس کو علماء نے واجب کے زمرے میں رکھا ہے۔ ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده انی لاشبهكم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم يقول، پھر کہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہتے تھے، اذا سلم، جب سلام پھیرتے، یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاتے، سلام پھیر لیتے، تو کیا کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ والذی نفسی بیدی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، واو یہاں پہ کیا ہے؟ قسمیہ ہے، قسم ہے اس ذات کی، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدی، نفسی مانے میری جان، نفسی میری جان، میری روح، بیدی اس کے ہاتھ میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں۔ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ، قسم کھا کر کے کیا بتلا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ انی لاشبہکم، انی مانے بے شک میں، انی بے شک میں، تاکید کا ہے یہ، لاشبہکم میں بہت مشابہ ہوں، کم تم سے، انی لاشبہکم میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں، یعنی سب سے زیادہ قریب ہوں، صلاۃ برسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ میری نماز بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھ کر طریقہ سکھایا ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ؟ بے شک میری نماز بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری نماز رسول کی تعلیمات اور رسول کی سنت کے عین مطابق ہے۔ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تم سے نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہوں۔
بہت مشابہ ہوں کیا مطلب ہے؟ یعنی میری نماز بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے نماز کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد فوراً درس دیا جا سکتا ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے۔ رواہ النسائی وابن خزیمہ، اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اس سے پہلے جو روایت گزری تھی اس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھتے تھے۔ اور یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق جو نعیم المجمر رحمہ اللہ نے، جو تابعی ہیں رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہرن پڑھی، اور پھر نماز کے اخیر میں کیا کہا کہ بے شک میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عام اوقات میں آہستہ پڑھنا سنت ہے، یعنی ہمیشہ آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن اونچی آواز، بلند آواز سے پڑھنا جائز اور درست ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو عادت نہیں بنانا چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے۔ افضل کیا ہے؟ سیرن پڑھنا۔ افضل کیا ہے؟ سیرن پڑھنا۔ اور اسی پر الحمدللہ علماء اہل حدیث کا یا مسلک اہل حدیث کا عمل رہا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ سرن پڑھتے ہیں۔ جہرن شوافع کے یہاں زیادہ عمل پایا جاتا ہے، البتہ یہ جائز ضرور ہے، لیکن سرن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ وعن نعیم المجمر قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعیم المجمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یعنی جہرن پڑھی۔ ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، حتی اذا بلغ ولا الضالین، یہاں تک کہ وہ ولا الضالین تک پہنچے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ قال آمین، تو سورہ فاتحہ کے اختتام پر انہوں نے آمین کہی۔ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ اللہ اکبر، جب جب وہ سجدہ کرتے یا بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو وہ اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ثم یقول اذا سلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرتے تھے تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تم سے نماز کی ادائیگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہوں، یعنی میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، میں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر پڑھ کر کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے، نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھ کے بتایا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے حسب ضرورت جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ سرن پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔
اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، جہرن بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نماز میں جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہری نماز میں آمین زور سے بولنا سنت ہے، جہری نماز میں آمین زور سے بولنا سنت ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے، جس کو تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے، اور یہ واجب ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، یا کہہ لیے قسم کھانا جائز ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ بنا قسم کھلائے بھی تاکید کے واسطے قسم کھا سکتے ہیں، جیسے کسی نے مجبور نہیں کیا قسم کھاؤ، کسی نے نہیں کہا قسم کھاؤ، لیکن تاکید کے طور پر، وضاحت کے طور پر بنا قسم کھلائے بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، سنت کی پیروی کرنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی صفت ید کا ثبوت، اللہ کی صفت ید کا ثبوت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ ید کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا یہاں پہ صیغہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے، تو اللہ کی صفت ید کا ثبوت۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی نماز سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے، نماز عبادات سنت کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ 10ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد نصیحت کر سکتے ہیں، نماز کے بعد لوگوں کو دین سکھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔